علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع ہے دنیا کی حقیقت۔ بیان کو آخر تک سنیے گا، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ دنیا کا ہر معاملہ کسی نہ کسی لالچ، کسی نہ کسی طمع اور ہرس پر مبنی ہوتا ہے، اور دین کا معاملہ صرف آخرت اور قبر حشر کے لیے ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کی اسی نیکی کو ذریعہ نجات بنا دے، اور میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، ہر معاملے میں آپ بھی تعاون کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان کی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک کے عرش عظیم کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اسی وقت سوال کرتا ہے الہ العالمین، میں اس کے لیے کتنا بڑا اجر لکھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خیر خواہی کر رہا ہے دوسرے کی، جتنا تیرا جی چاہے اتنا لکھ دے۔ اللہ پاک نے بے شمار کرم اور بے شمار احسان ہم سب پر فرمائے۔ بہت بڑی کریمی اور بہت بڑی بندہ نوازی ہے اس کی آپ پر، مجھ پر، کہ ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ پاک اس پہ قادر تھا کہ وہ ہمیں جانور بنا دیتا، گدھا کتا بنا دیتا، وہ قادر تھا اس پر، لیکن اس نے کریمی فرمائی کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اس سے زیادہ بڑی کریمی فرمائی کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، سکھ اور ہندو کے، یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو ہم اللہ میاں کا کیا بگاڑ لیتے؟ کلمہ نصیب نہ ہوتا، قرآن نہ ملتا، ایمان نہ ملتا۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور تیسری مہربانی یہ فرمائی کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، دیگر انبیاء کرام کی قوم میں پیدا کر دیتا، تو آپ اور میں کیا بگاڑ لیتے؟ تو اس نبی کا امتی ہے جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی، انبیاء نے تمنا کی۔ کتنی کریمی مالک کائنات کی آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ 360 جوڑ ہے آدمی میں، ایک ایک جوڑ کا شکریہ 100 سال میں آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ اب جس کی آنکھیں درست ہے وہ آنکھوں کی قیمت کیا جانے، وہ ہم سے پوچھے۔ جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ، جس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ والوں خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک زبان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ذرا اس سے جا کے پوچھ، ماں تڑپ رہی ہے کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، اور بیٹا تڑپ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی سبکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے درمیان سفر کر رہا تھا، دوران سیاحت میری جوتی گم ہو گئی تو میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، تو دل میں یہ شکایت آئی کہ اللہ پاک نے مجھے پیدا تو کر دیا اور مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے۔ فرماتے ہیں جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے شکر ادا کیا، مالک میرے پاؤں تو ہے، ایک ناخون کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ اور پھر مستقل زندگی، عمر اور ایک ایک رات اور ایک ایک دن، یہ تمام کے تمام بڑے قیمتی ہیں۔ آپ اور میں ان چیزوں کی قدر نہیں جانتے۔ یہ جو آج کا دن ہے، کل دوسرا دن آئے گا، یہ دن نہیں۔ آج کی رات جو بیت جائے گی
وہ اور رات آئے گی، کل اور آئے گی، موت آ جائے گی مگر یہ رات نہ ملے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائیں، دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے، معاشرہ اتنا گندا ہو جائے، تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی 100 سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک منہ میں تلخی نہیں جاتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی سختی سے پناہ مانگو جس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ میں اور آپ ہم تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، اور تمام مسئلے کو آپ لوگ اختلاف ہی کہہ سکتے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے۔ ارے ہے کسی کو موت میں اختلاف؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں نہیں مرے گا اور فلاں مرے گا؟ معمولی سے کام کی تیاری، شادی کی تیاری، عقیقے کی تیاری، تمام ٹی پارٹیوں کی تیاری، نوکری ملازمتوں کی تیاری، اور موت قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ توبہ کرنا ہم بھول گئے، خدا کی حضور میں رونا دھونا ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک گناہ کرنا اور پھر عقل رکھنا۔ کئی ساتھی دلوں میں یہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں یہاں جیل خانے کے اندر بھی کہ میں باہر جاؤں صحیح فلانے کو دیکھوں گا، پھر اللہ کا کرم مانگتا ہے، ادھر جذبہ انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے، ادھر اللہ سے کرم مانگتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ سارے لوگوں نے مارا،
लखते जिगर ने जमीन पे पानी रखकर अब्बा को लिपट गई। उलमा किराम ने लिखा है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी लहू में डूब गए। जमीन पे तशरीफ फरमा हुए, पानी का प्याला उठाकर मुंह में पानी लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। पूछती है मेरे अब्बा, रिश्तेदाराना झगड़ा नहीं, मकान दुकान का झगड़ा नहीं, जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, खानदानी रकाबत नहीं, आपको लोग मारते क्यों हैं? फरमाया लखते जिगर, तेरा अब्बा लोगों को दोजख से निकालकर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, शिरक की लानत से निकालकर अल्लाह की जात और सफात और तौहीद बारी ताला पे लाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। फरमाया लखते जिगर पानी ला। समझी मेरे अब्बा को प्यास लगी होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लेकर हाज़िर खिदमत हो गई। समझी वुजू फरमाएंगे, पानी पिएंगे, मगर आपने सर मुबारक झुका दिया। फरमाया लखते जिगर मेरा सर धो डालो, किसी ने गंदगी फेंक दी। सैयदा धोती भी जाती है, रोटी भी जाती है। कौन शकीउल कलब था, कौन संग दिल था, कौन जालिम था? 14वीं के चांद लाखों कुर्बान कर दो इस चेहरे अनवर पर। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा। और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम। नारे तकबीर अल्लाह के लखते जिगर, जब किसी को सही रास्ते पे लाओगे कौम पत्थर मारेगी। सवाल करती है लखते जिगर, अब्बा जान अब तो घर में तशरीफ रखो। अल्लाह का कुरान अगर मक्के वाले नहीं सुनते, अम्मी जान सुनेगी, रुकैया बहन सुनेगी, मैं सुनूंगी, हमें सुनाओ। फरमाया लखते जिगर बड़ी मजबूरी है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अपनों को डरा। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। उठो, डराओ अपनी कौम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मार खाई इस कुरान और दीन और ईमान और इस्लाम के लिए। खुद इरशाद फरमाया जितना अल्लाह की राह में मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं। एक वक्त भी ऐसा नहीं पेट भर के खाना खाया हो। शाबे अबी तालिब मक्के मुकर्रमा के अंदर एक पहाड़ के दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम को कैद कर दिया मक्के वालों ने। वो दूध पीते हैं, वो मक्खन खाते हैं, सब्जियां तरकारियां खाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी आल को, सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते नहीं मिलते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मेरे तेरे नबी ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। नारे तकबीर। जिंदगी के लम्हात किस दुखों में, किन परेशानियों में रात गुजरती है, दिन बीत जाता है, सुबह शाम गुजर रही है, सारा जहान सोता है, शहंशाह कायनात मुसल्ले पे खड़े होकर सारी रात रोते हैं। आज उम्मत को याद नहीं, उन्होंने तो तुझे अर्शे अजीम पे बैठ के ना बुलाया। किसकी सफर का जिक्र करूं? महीना भी रजब का है, मेराज शरीफ का महीना है।
आपकी जिंदगी के निराले दो सफर, एक मेराज शरीफ और एक हिजरत मुबारक। कमाल हो गया। मेराज के लिए जिब्रील आया, मेराज के लिए जिब्रील आया और इत्तला दी कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है, और हिजरत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ लाए। जिब्रील बुर्राक साथ लाया सवारी के लिए। हिजरत वाली रात में सिद्दीक ने कहा मेरी मौजूदगी में कैसे बुर्राक, मैं खुद सवारी बनूंगा। एक 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। जान माल आल सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हम सिर्फ कलमे वाली जिंदगी बना लें और सच्चे मानों में मुसलमान बन जाएं, मेरा तो ये ईमान है कि अगर हम पाकिस्तानी लोग मुसलमान बन जाएं, हमारे अखलाक किरदार को देखकर रोए जमीन पे एक भी काफिर बाकी नहीं रहेगा। सवाल तो यह है कि मेरा और आपका उठना बैठना लेना देना जिंदगी कारोबार तमाम का तमाम इस्लाम के खिलाफ है। मुझे कई मर्तबा मुल्क से बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अमूमन हिंदू लोग यही इतराज करते हैं कि जी अगर आप लोग कुरान को मान लें तो दुनिया में कोई भी फिर मुनकिर नहीं रहेगा। तो मुसीबत तो यह है कि आप लोग नहीं मानते। मसलन कुरान ने कहा किसी की बहू बेटी की तरफ निगाह ना उठाओ, मगर हम बाज नहीं आते। कुरान करीम ने मुतालबा किया, हुक्म दिया शराब ना पियो हराम है। हमने कहा नहीं जी, ये पैसे जो अल्लाह ने दिए हैं इनको फिर हम खर्च कहां करें। कुरान करीम ने कहा जुआ ना खेलो। उसने कहा जी फिर और दिन नहीं कटता, रात को दिल नहीं लगता, फिर वक्त कैसे कटे। कुरान करीम ने कहा किसी को कत्ल ना करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमान के लिए हथियार उठाता है, अल्लाह का अर्श अजीम कांपने लरजने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तुझे क्या हुआ? अर्श अजीम रो के कहता है नाहक मुसलमान का खून हो रहा है। कुरान करीम के जितने मुतालबे हैं हम कब पूरा करते हैं? और फिर कमाल ये है कि मैं और आप तमाम के तमाम हर आदमी कहता कि जी जन्नत मेरी और मेरे बाप की जन्नत हमें अलाट है, और कोई जाए ना जाए हम तो जाएंगे ही। अगर दोस्तों इतना सस्ता सौदा होता, बिलाल हबशी का चमड़ा ना उधेड़ा जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, जनीरा की आंखें ना निकाली जाती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, लबीना का चमड़ा मक्के की गलियों में ना उधेड़ा जाता। इसी को कुरान करीम कहता वल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली। वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मुसीबत उठाई, तकलीफ उठाई, दुनिया का मामला कोई नहीं, ईमान के लिए मुसीबत उठाई, ईमान के लिए तकलीफ काटी, ईमान के लिए तरह तरह के अज़ाब झेले। अल्लाह पाक फरमाते हैं वऊदू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। मजा तो तब है ना इधर आदमी मर रहा हो, उधर जन्नत का फरिश्ता ये कहे आजा तेरा बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। मगर ये बात दौलत से नहीं बनती, मुरब्बों से नहीं बनती, ऊंची कुर्सी मिल जाए उससे नहीं बनती। आमाल की बात है सारी। आमाल अच्छे करता है आदमी तो बात बनेगी, वरना नहीं।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शुमार किया करो। सहाबा कराम से पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी की किस कदर उम्मीद है? एक सहाबी कहने लगा, मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहने लगा, मुझे मगरिब के बाद ईशा की उम्मीद है। एक ने कहा, मुझे ईशा के बाद फजर की उम्मीद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। आपने सहाबा किराम के सामने अपना कदम मुबारक उठाया, अपना पैर उठाया और फरमाया, ओ लोगों, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, ये जो मैंने पैर कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। फरमाया, मेरा ये हाल है, जो सांस अंदर को गया ना मालूम वो लौट के बाहर भी आएगा कि नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाओ, आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया, रेशमीन कपड़ा ले लो, खारदार कांटों वाले झाड़ पे डाल दो, लकड़ियों से छेदो, पल्ला पकड़ कर खींचो, जैसे उसका सूत टूट जाता है। फरमाया, आदमी की रगों को यूं तोड़ के रख दिया जाता है। फरमाया, मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। सारा निजाम जिंदगी यूं फना होता चला जाता है। और आप लोगों के इल्म में नहीं, इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन लाहौर में एक मकान से 7 जनाजे उठ गए। देखने वाले बहुत बेहोश हो गए, एक घर को जंगला लग गया। देखिए उस बेनियाज की बेनियाजी, उसके सामने न पलवानी चलती है, न कुर्सी चलती है, न नौकरी चलती है, न मुरब्बा चलता है, न कोठी, न बंगला। उसके यहां तो अपनी मर्जी चलती है, सब उसके मोहताज है। वो तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते कब्रिस्तान आ गया, वहां खड़े हो गए और रोने लगे और जोर जोर से फरमाने लगे, कब्र वालों, अम्मालुकुम कुस्सिमत, जिस माल को तुमने रात दिन जमा किया था, चोरी कर करके जमा किया, डाके मार मार के जमा किया, नाजायज तरीके से कमाया, जायज तरीके से कमाया, जिस माल को तुमने जमा किया था, तेरे मरने की देर थी, वो तो वारसों में तकसीम हो गया। मुकदमे चल पड़े, झगड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों, निसाउकुम ज़ुब्बिजत, जिस बेगम जिस औरत के पीछे जान दिया करता था, जो हर वक्त तुझे कहती थी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, उसने और जगह शादी कर ली, अब किसी और को कह रही है मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। माल तेरा नहीं रहा, बीवी तेरी नहीं रही, और फरमाया औलाद तेरी दर बदर धक्के खा रही है। और कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम अपना बताओ। साथियों की तरफ खिताब करके फरमाया, अगर ये बोल सकते बताऊं क्या जवाब देते? ये जवाब देते कि ऐ अली, हमने जख मारी, हमने तकलीफ की, हमने खुदा के कुरान को ना माना, आज जो हमारा हाल है वो खुदा किसी का भी ना करे। जिस जेल में तुम हो, ये तो आदमियों की जेल है, खुदा की जेल का पता नहीं अभी। फरमाया, तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरोगे न जियोगे, लाखों बरस गुजर जाएंगे, पानी का कतरा नहीं, लोग रोवेंगे पछतावेंगे। वही यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह, पानी 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 पुकारेंगे लोग जहन्नुम में,
इलाही पानी, लाख बरस गुजर गए पानी ना मिला, आवाज आएगी फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फशारिबूना शुरबल हीम। इनको ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसके पीने से अतड़ियां बाहर आ जाएं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये होठ, ये लब इतने सूज जाएंगे कि ऊपर का होठ कमर पे जा पड़ेगा और ये नीचे का होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा। गुनाह का इकरार नहीं करते, जुर्म का एतराफ नहीं करते, मैं और आप माफी नहीं मांगते, तौबा करने का मिजाज नहीं बनाते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी एक जगह पर कि एक जगह एक आदमी कत्ल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कातिल तो बाहर फिर रहा था और बगैर गुनाह के जो थे वो अंदर चले गए। होते होते वो आदमी फांसी लग गया जिसने कत्ल नहीं किया था। एक आदमी उस मामले को जानता था। अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, इलाहुल आलमीन, ये तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि फला आदमी गुनाहगार है और फलाना बेगुनाह था, वो चढ़ गया। तो जवाब मिला, मेरे बंदे, मिसल में फर्क है, गुनाह तो है इसका भी, मिसल में फर्क है। कैसे कि एक दिन ये पानी की नाली पे बैठा था, एक कीड़ा तैरता हुआ जा रहा था, वो किनारे लगना चाहता था, ये उसको धकेल कर पीछे करता था, जब तक वो मर ना गया इसने उसकी जान ना छोड़ी, और मेरी वो कीड़ा मखलूक ना थी। मैंने उसका इंतकाम लिया है। बाबा गुनाह आदमी से ऐसा होता है कि उसको आदमी समझता भी नहीं कि मैंने किया कि नहीं, और यूं ही उसका दरबार माफ करने के लिए खुला है। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल की एक ताइफा बदकार औरत गुजर रही है, एक कुत्ता प्यासा कुएं के पास खड़ा हुआ है, हाँप रहा है, कांप रहा है, तरस आ गया, दुपट्टे की रस्सी बनाई और जूते का डोल बनाया, पानी कुएं में से निकाल कर पिला दिया। आवाज आई, है तो तू बदकारा, है तो तू फाहिशा, तूने मेरे कुत्ते पे कर्म किया, जा मैंने तुझ पर रहम कर दिया। इसमें आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में एक आदमी पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने गली से रोड़ा इसलिए हटाया था कि अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए, तूने मेरे बंदों को तकलीफ से बचाया, जा मैंने तुझे आज़ाब क़यामत से बचा दिया। और कभी यूं होगा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी पेश होगा, आवाज आएगी, जा तूने मेरे फला बंदे के ऐब खोले थे, आज मैंने तेरे ऐबों का दफ्तर खोल दिया। हासिल ये कि सहाबा इकराम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम के जितने भी वाक़यात और हालात हैं वो तमाम के तमाम हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक अजीब रास्ता बनते हैं। जिक्र तो हम सब करते, हम कहते तो मैं और आप, हम सारे, खुदा सच्चा, खुदा का कुरान सच्चा, नबी सच्चा, नबी का फरमान सच्चा, अहले बैत सच्चे, उनका फरमान सच्चा, सहाबा किराम सच्चे, उनका फरमान सच्चा, वो ठीक है, लेकिन अमल उसके मुताबिक हम करते नहीं। नमाज अपनी मर्जी की, रोजे अपनी मर्जी के, हराम और हलाल खाने पीने के मैदान में हम तमाम के तमाम अपनी मर्जी चलाते हैं। वो गुलाम किस काम का जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो औलाद किस काम की जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो बीवी किस काम की जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो बंदा किस काम का जो खुदा की नहीं मानता। खुदा कहता है कि मेरे महबूब की इताअत करो, हर मामले में इताअत करो। और मजदूब ने तो बड़ी अजीब अजीब बातें कही हैं, बड़ा अजीब अल्लाह वाला गुजरा है। कहता है कि यही तुझको धुन है रहू सबसे बाला,
یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر! آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آئے۔ وہ عثمان ہے، اور کیا شان ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا، حسنین کریمین کا ابا بنایا، محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا، سرتاج العالیہ بنایا۔ شان سنو حال کیا ہے، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا۔ نعرہ تکبیر! جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا، حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ امام حسین کا لخت جگر ہے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں، 1000 رکعت نفل پڑھتے، اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے۔ رات کا وقت ہے،
सर्दी का मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगा कर नमाज की नीयत बांध ली, कोला चटखा, आग लगी, छत जली, मकान जला, दरवाजा जला, लोगों ने बुतेरा शोर मिटाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, मगर कोई नहीं खुला। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, ख्याल कर लिया जल गए होंगे, शहीद हो गए होंगे। अंदर जाके देखा हुसैन का लख्ते जिगर मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इत्मीनान से कुरान पढ़ रहा है। सलाम फेरा, लोगों ने कहा हजरत जी ये सब कुछ जल जला गया, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ हूं जिसे आमाल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। नगीजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुल गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 100 तय चमड़े की जलती जाएंगी, पीछे नया बनता आएगा। इसी तरह से तय चलती रहेंगी, करोड़ों बरस गुजर जाएंगे मगर माफी ना मिले। वो लोग जो जुल्म करके मर जाते हैं, नाहक किसी का माल खाते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं, किसी की आबरू को बर्बाद करते हैं, वो लोग सोच ले। हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आएगी। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आएगी। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी बहन की आबरू खराब ना हो जाए उसकी मौत नहीं आएगी। फरमाया जो किसी की बीवी पे डाका डालता है, जब तक उसकी बीवी पे डाका ना पड़ जाए उसकी मौत नहीं आएगी। अगर हमारा इन चीजों पे ईमान और यकीन हो तो हमारी सारी दुनिया जन्नत ना बन जाए, सारा माशरा अच्छे से अच्छा हो सकता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि देखो जी फलां तो यूं करता है, मैं यूं क्यों करूं। अरे कब्र तेरी अपनी, मेरी अपनी, आमाल अपने अपने, हिसाबो किताब अपना अपना, कयामत के दिन तमाम तरमहल और रंग रूप अलग अलग अपना अपना। पुलसरात से जब सब लोग गुजर रहे होंगे, अंबिया गुजरेंगे, औलिया गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, कुतुब और अब्दाल गुजरेंगे, आएगी एक हस्ती की बारी। शर्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है। ऐलान होगा एक फरिश्ते को, आओ फरिश्ते ऐलान कर, ओ कलीमुल्लाह, ओ खलीलुल्लाह, ओ ज़बीहुल्लाह, ओ रूहुल्लाह, ए सहाबा किराम, ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ए अली अहमद हजवेरी, तमाम के तमाम अपनी नजरों को नीचा कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुल सरात से गुजरने वाली है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम, उस्मान ज़िन्नुरैन, अली मुर्तजा, 1,29,000 सहाबा। तुम यूं सोच रहे होगे कि हमने तो बड़ी कुर्बानियां दे रखी हैं इस्लाम के लिए, कभी बिलाल की कब्र से जाके तो पूछो तुझ पे क्या बीती थी। सीने पे पत्थर की चट्टान, कमर के नीचे दहकते हुए शोले और कोले। उमैया बिन खलफ कई मर्तबा यहां गर्दन पे पैर रखकर दबाया करता था, बिलाल की जुबान बाहर निकल आती थी, मगर नहीं, दीन से, ईमान से, कुरान से कभी नहीं फिरा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ने के बाद अपना माल और अपनी जिंदगी इसी पर खर्च कर दी कि ज़ुआफा, गुराबा, बिल्कुल कमजोर लोगों की मदद की जाए। एक मोहल्ले में जा निकले और जाके देखा एक बुढ़िया 70 साल है, काफिरों ने पकड़ रखा है, पानी की देग में बिठाकर सर के ऊपर हाथ रखकर नीचे दबाया हुआ है। बहुत देर हो गई, अबू बकर कहते मेरा ख्याल हो गया मर गई होगी, शहीद हो गई होगी, मगर काफी देर के बाद जब सर बाहर निकाला तो कहने लगी अल्लाहु
اور لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے۔ میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ ریاست کا سالار ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی گلاس دے دیا، اور پیش کرا اور لے آؤں۔ کوئی کمزور سا آدمی پانی مانگے، اچھا تیرا نوکر لگے گا ہمیں۔ غریب کا ساتھی مر گیا، کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں، آپ تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ، میں نوکر ہوں، آپ کیوں پکائیں گے؟ فرمایا نہیں ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ کون روک سکتا تھا؟ آپ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئیں اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہی، اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا۔ آخرکار عرض کر بیٹھی، میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے؟ جس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب، آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جس صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی؟ اور پھر کمال ہے، مکے والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا۔
क्या आज नबूवत को खत्म करो, कत्ल कर डालो। चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े। अबू जहल ने बड़ी ताकीद की, खबरदार बच के ना निकल जाए। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरे महबूब एक मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंको इनकी तरफ। अर्ज किया, इलाहुल आलमीन ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे महबूब हाथ तेरा होगा, कुदरत मेरी काम करेगी, इन सब की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। बस आपने फेंक दी, सब की आंखों में मिट्टी पहुंच गई। अब लगे आपस में कहने, चौबे बदमाश मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। तो कहने लगा, अच्छा पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकना शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक, और नबी के हुजरे के चारों तरफ अब लग गए एक दूसरे की पालिश करने। मुजाही हो रही है चारों तरफ, हुजरे मुबारक के कबड्डी कबड्डी शुरू हो गई। अल्लाह मियां ने फरमाया, मेरे महबूब लो ये सब धंधे लग गए हैं, अब आप चलें, हिजरत फरमाए आप। इलाहुल आलमीन मुझे कल हुक्म दिया होता, परसों हुक्म दिया होता, तरसों हुक्म दिया होता, मैं चला जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं। फरमाया, मेरे महबूब अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, तरसों ले जाता, ये लोग कहते हमें पता ना चला, हम यूं कर देते, हम यूं कर देते, मजा तो आ जाएगा। ये चारों तरफ खड़े हैं और मैं आपका बाल ना बीका होने दूं, मैं बचा के ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हुई? आज ही तो पता चलेगा कि खुदा की खुदाई कैसी होती है। इलाहुल आलमीन मेरे पास मक्के वालों की अमानतें हैं, इनको रात के वक्त कैसे वापिस करूं? थे दुश्मन पर नबी को अमीन मानते थे। यूं लिखा किताबों में, अबू जहल की बेटी के छल्ले और बालियां हुजूर के पास अमानत थी। नबी अर्ज करते, इलाही मुझे हिजरत से इनकार नहीं, मैं तैयार हूं, पर इस अगर अमानत वापस ना हुई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और आज उम्मतियों का हाल देखो, किसी के पास अमानत रखकर वापस लेके तो दिखाओ, वापस लेके तो दिखाओ, बड़ा मुश्किल मसला है। नबी के गुलामों का यह हाल था। यहूद ईसाई अपनी जवान बेटियां सहाबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे, साल साल 2-2 साल बाद आया करते थे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, तारीख का जिम्मेवार हूं, किताबों का जिम्मेवार हूं, कि कभी किसी काफिर ने अपनी बेटी के आबरू के मामले में किसी सहाबी को इल्जाम भी नहीं लगाया। कभी हम काफिरों की बेटियों की आबरू बचाया करते थे, आज हमारी आबरू सड़कों पे बर्बाद होती थी। हुजूर के दरबार में सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काफिर लड़की मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाई गई। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये मेरी रहमत वाली चादर लेकर इसके सर पे डाल दे, पर्दा करा दे। या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है। फरमाया, ठीक है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे और मैं मोहम्मद के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, तो फर्क क्या हुआ मेरे दरबार में और उनके दरबार में? और आपने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? कहने लगी, मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचा दो। 2 जवान सहाबी साथ कर दिए। औरत का बयान है कि यूं अंधेरा था, जंगल का रास्ता था, जवान थे, मैं भी जवान थी। कहती है, मुझे यूं मालूम होता था मेरी साथ 2 अंधे चल रहे हैं। और जब घर पहुंची तो भाई ने पूछा, बता नबी के गुलामों ने तेरे साथ क्या किया? कहती है, जो मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने की है, वो तू मेरा मां जाया भाई भी नहीं कर सकता। इंसाफ था। भाई कहने लगा, फिर कलमा पढ़ा के नहीं कि नहीं, कि लानत तेरी जिंदगी, ऐसे दरबार से खाली आ गई, ऐसी जगह से खाली आ गई। कहने लगी, इरादा तो हुआ था, पर मैंने ये सोचा कि मैं जन्नत में जाऊं और भाई मेरा जहन्नुम में जाए।
اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دروازے کی غلامی کریں گے۔ اور اسی کو کہتا کہ چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے۔ کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا۔ اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا۔ صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے۔ کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا۔ اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا۔ صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں گزری، حضرت اسما کے بال پکڑ کر ابو جہل نے پٹاخ سے پتھر میں مارا اور کہتی ہے تم سارا مکہ آ جائے، تمام کے تمام زور لگاؤ، میرے جان کا قیمت تو بنا سکتے ہو پر شہنشاہ کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ اور نیک بچی تھی صدیق اکبر کی
حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی، بالکل غریب تھے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی، شام کو آون دستے میں کوٹ کر، شام کو پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی۔ حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر، تمہیں اگر کوئی 6 مہینے میں ایک دن 4 کیلے 2 مالٹے دے جائے، ساری عمر یاد رکھتے ہو لوگ، فلانا آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا، فروٹ دے گیا تھا، ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت ساتھ لڑکی پہاڑ کی چڑھائی 4 میل کی چڑھائی طے کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسماء یہ تیرا ماتھا کیسے پھوٹ گیا، یہ چوٹ کیسے؟ عرض کیا کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کی جھولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما، سارا خاندان میرے لیے دکھ اٹھا رہا۔ جنہوں نے جان دی، مال دی، دیا آل قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا، فرمایا میرے محبوب کے دائیں بائیں سو جاؤ، دائیں بائیں سو جاؤ، جنت کے اندر آرام کرو۔ مدینہ بڑی شے ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہاں حاجیوں سے پوچھو، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں، مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھونکتا سنا ہو۔ مدینے کا کتا نہیں بھونکتا، ادب کرتا ہے۔ یہ کون سا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے؟ قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے جو 6 مہینے رہ کے آتے ہیں، کتا کتے کو نہیں۔ میں نے خود تجربہ کیا، جنت البقیع کے دروازے کے قریب ایک روٹی 4 کتے کھڑے تھے، ہم نے بیچ میں پھینک دی، لپک کر آئے، ثابت روٹی دیکھ کر پیچھے کو ہٹ گئے، ٹکڑے کر کے لالا جب کھا۔ اور مدینے کا کتا نہیں لڑتا تو نبی کا دیوانہ اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا ہے۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، تو اتنا بڑا جوان ہو کر شرم نہیں کرتا۔ مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مرغی کو نہیں چھیڑتی، برابر کھڑے کھیلتے رہتے ہیں سارا دن، جا کے دیکھو۔ ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے۔ اور سنو، ککڑی جو ہوتی ہے مرغی، اسے ہزاروں فٹ بلندی پر چیل نظر آتی ہے، ہیل۔ اللہ میاں نے راڈار دے رکھا ہے ہیل کی آنکھ میں، نہ وہ امریکہ سے منگوائے، نہ روس سے، نہ چائنا سے، خدا نے قدرتی راڈار لگایا ہوا ہے اس کے دماغ میں۔ ہزاروں فٹ بلندی پہ چیل ہوتی ہے، ہیل ہوتی ہے، اور وہ کو 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 کر کے اپنے بچوں کے لیے خطرے کا الارم بجاتی ہے۔ خبردار ہوائی حملہ ہو گیا، آ جاؤ۔ کتنے ککڑی کے بچے ماں کے پروں کے سر کے نیچے آ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، جو باہر رہ جاتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ جب خطرہ ٹل جاتا ہے پھر کو کو کر کے امن کا اعلان کرتی ہے، پھر اس کے بچے باہر نکل کر دانا چگنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، مرغی کے بچے کو اپنی ماں کے کو کو پہ یقین آ گیا، تجھے نبی کے اس 6,666 آیتوں والا قرآن لایا ہے تیرا نبی، تجھے اس پہ یقین آیا؟ تھا کہ مرغی کے بچے کو اپنی ماں پہ یقین ہے، تجھے آج حضور کے فرمان پہ یقین ہے۔ آج اگر ریڈیو پہ کوئی خبر آ جائے، عملہ بھی آپ لوگ اندر باہر کے سب مانتے، اور میں اپنے کنن نال سنا، میں خود سنا، اخبار وچ میں آپ پڑھا، ٹی وی وچ میں آپ دیکھا، ٹی وی کی خبر صحیح، ریڈیو کی خبر صحیح، اخبار کی خبر صحیح، اور امام الانبیاء کی خبر صحیح نہیں۔ تیرے نبی نے جو رات دن تیرے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھے اس کے حضور کے فرمان پر یقین نہیں؟ حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو، جھوٹ نہ بولو، اپنی نگاہ کسی پر غلط مت ڈالو، پھر تو یہ تمام چیزیں صحیح آ جائیں گی۔ یہ تمہارا ملتان شہر
حافظ جمال روڈ یہاں موجود ہے، بعض لوگ دور کے بھی ہوں گے، بعض لوگ نزدیک کے بھی ہوں گے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت نامہ لکھ دیا۔ ہم تو وصیت نامہ لکھتے ہیں نا کہ آدھی زمین فلاں لڑکے کی، آدھی زمین فلاں لڑکے کی، فلانا مکان فلاں کا، فلاں فلاں، پہلی بیوی کا، دوسری بیوی کا۔ مگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وصیت نامہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی وجہ سے بھی تہجد کی نماز قضا کبھی نہ ہوئی ہو۔ فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی دیگر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ حافظ جمال کا انتقال ہو گیا، تاریخ ملتان میں جا کے پڑھ دو۔ سچائی کا زمانہ تھا، صبح سے لے کر یہ وقت آ گیا جنازہ کون پڑھائے؟ قاضی موجود تھے، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، محدث موجود تھے، یہ تمام لوگ تھے، مگر اپنے اندر یہ شرطیں نہیں دیکھتے تھے، اس لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ اگر آج کل کوئی تم لکھ دو گے نا، ایسا آدمی لنگوٹا کس کے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھے ہوں گے، کہے گا چلو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ وہ سچائی کا زمانہ تھا، وہ سچائی کا دور تھا، لوگ سچے زندہ رہتے تھے اور سچائی پہ مرا کرتے تھے۔ یہ عصر کا وقت قریب ہو گیا، جنازہ لیے بیٹھے ہیں ملتان شہر میں۔ ایک نوجوان آیا اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں صفے باندھو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اس زمانے میں لوگ نماز جنازہ مفت پڑھایا کرتے تھے، اب تو قیمت لگتی ہے، ہر چیز جو مہنگی ہو گئی۔ اگلے دن میں نے مولویوں سے کہا تھا کہ میٹنگ بلاؤ، اعلان کرو کہ نماز جنازے کے بھی پیسے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب چھولے کی دال کے پیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر وصل آلوؤں کے پیسے بڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ کے نہیں بڑھ سکتے؟ امیر آدمی مر جائے نا بڑا تکڑا، سارے مولوی بل بلائے آ جائیں گے، ٹانگے والا، ریڑھی والا، غریب مزارہ کاشتکار مر جائے، بلانے کے لیے مولوی کو آتے ہیں نا، ہم خود طالب ادا ملڈا نماز جنازہ پڑھا۔ غریب کی نماز جنازہ چھوٹی سی، امیر کی نماز جنازہ لمبی۔ دیکھا جیسی روح تھی ویسے فرشتے بن گئے، جیسے تم تھے ویسے ہم ہو گئے۔ ہوا سب کو لگتی ہے، حالات بگڑ کر رہ گئے۔ عصر کا وقت قریب آیا، ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں صفے درست کرو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی شرطیں بڑی سخت ہیں۔ فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ساری زندگی میں میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا عصر کی سنتیں میری ایک دن بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے خیر پور ٹامبا والی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خواجہ خدا بخش میرا نام ہے۔ یہ اس کی دین ہے، جب شہیدوں نے قرآن چھوڑ دیا خدا نے تمہاروں سے حفاظت کرا۔ پہاڑوں کا روحیلا جب قرآن کا دیوانہ بنا خدا بند عالم نے خواجہ سلیمان بھی بنا دیا۔ بھاگلپور کی روحی کا باشندہ جب قرآن سے یاری کرتا ہے خواجہ غلام فرید بنا دیا۔ قرآن اور نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جب دیکھا پروردگار عالم نے عطا اللہ صاحب بخاری بنا دیا۔ جب شہیدوں نے ہیر لکھنی شروع کی اللہ پاک نے فرمایا احمد علی اور سکھ کے بیٹے ادھر آ، مسلمان بن اور بیٹھ کر میرے قرآن کی تفسیر لکھ۔ خدا کسی کا محتاج نہیں، وہ اوروں سے کام لے لیتا ہے جب ہم کام کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے لیے کماؤ گے، اپنے لیے کرو گے، اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے، اپنے آباء و اجداد کے لیے نیکیاں جو کرو گے تو کرو گے تو آپ کو سب سے زیادہ استغفار کام دے گا۔ کئی لوگ خطوں میں پوچھا کرتے ہیں، ساتھیوں کی زبانی پوچھا کرتے ہیں کہ
کہ جو ہم جیل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی وظیفہ میں تم سب کو وظیفہ بتلاؤں؟ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، جس کو تیرے نبی نے 23 برس تک تلاوت کیا، حضرت علی نے ساری عمر جس کی تلاوت کی، حسین نے جس کی نیزے کی نوک پہ خنجر کی چھاؤں میں تلاوت کی، اور الحمدللہ صدر مملکت نے کتنی قدردانی کی کہ یہ فرما دیا کہ جو قرآن مجید جیل میں پڑھے گا اس کو 6 مہینے کی معافی مل جائے گی، یعنی یہ اجر تو دنیا میں ہے، آخرت میں خدا جانے کیا ملے گا، یہ تو دنیا کا اجر ہے نا، آخرت میں تو ہر چیز کی قدر ہے۔ دوسرا وظیفہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ ایک مثال آپ کو بتلاؤں، پانی کے بغیر آدمی تڑپ کے مر جاتا ہے، مگر پانی کی قیمت کوئی نہیں، سونے کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے، اور قیمت دیکھ لو اس کی کتنی ہے۔ عام چیز جو ہوگی اس کی لوگ قیمت نہیں جانتے، درود شریف اتنا قیمتی ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 بار رحمت اس پہ آتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کثرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو 3 تسبیح رات دن میں درود شریف کی پوری کرتے ہیں۔ یہ جو الٹ سلٹ وظیفے بتاتے ہیں نا لوگ بے شمار، ان پڑھ آدمی، بے نماز لوگ الٹے سلٹے بتایا کرتے ہیں، فلانے کا نام لو، فلانے بزرگ کا نام لو، اور بزرگ تو بڑا خدا کا نام لے لے کر، تو اس بزرگ کا نام لے کر کہا جائے گا قرآن پر، دوسری پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے، الگ الگ انہوں نے اپنی حاجت پیش کی، آپ نے فرمایا سب کے سب استغفار پڑھا کرو، سب کے سب استغفار پڑھا کرو۔ لوگ کہنے لگے جی حاجتیں الگ الگ تھیں اور دوا ایک ہی بتلا دی، فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جائیں گے جو مانگو گے وہی مل جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ آپ کو وظیفہ بتا دیا، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ اللہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دل میں کسی کی طرف سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت بڑا مسودہ تھا جس میں حدیثیں لکھ رکھی تھی، مگر صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھ پر جھوٹ بولا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ جو بیچارے تھوڑے لکھے پڑے لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ حضور نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، اس سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ جب تک صحیح علم نہ ہو آدمی کو اس قسم کی بات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ حضور کی اس وعید میں داخل نہ ہو جائے۔ تو صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو ان کو شبہ پڑا کہ کوئی چھوٹا بڑا لفظ آگے پیچھے نہ ہو رہا ہو اور کوئی حدیث ایسی نہ ہو جس میں کوئی شبہ باقی رہ جائے اور میں اس کو آگے چلاؤں اور قیامت کے دن مجھ پر یہ عذاب نہ آ جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی عظمت رکھتے ہوئے، آپ کے کلام کی عظمت کرتے ہوئے اس حدیث کے مسودے کو چلا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی سامنے تھی اور تمام صحابہ کرام نے اس بات کو پسند فرمایا۔ یہی حال ہے اب اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے ورقوں کا ادب کرتا ہے اور اس نیت سے، کتابوں میں مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں، اس نیت سے وہ پاک جگہ رکھ کر جلا لے اور استوار اس راکھ کو بالکل محفوظ جگہ دبائے جہاں پیر بھی نہ آئے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ادب کا اور حفاظت کا۔ مسئلے کی بات ہے
الرحمن الرحیم دوسری پڑھ کے دعا مانگو سارے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الہ العالمین یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں جذب محبت عطا فرما، مربت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ نظام قرآن کو بالا تر فرما الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے کرم و فضل کو دیکھ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں کو خیر و برکتوں سے آباد فرما یا اللہ انتظامیہ کو بھی اپنی مہربانیوں سے نواز دے اور یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں تیری کریمی کا دریا بہتا ہے تو سب کو غوطہ دے کر معاف کر دے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا سزائے موت والوں نے جنہوں نے اپیل کی ہے پروردگار عالم ان کے حال پہ فضل فرما، سب کے حال پہ کرم فرما یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے یا اللہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ، تیرے ہی سے رحم مانگتے ہیں، سب پہ رحم فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما یا اللہ کریمی کا معاملہ فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، عظمت محبت نصیب فرما یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت خواجہ ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کی کسی اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جس کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔